پاکستان کی معیشت دستاویزی ہو یہ پاکستان کے لیے لازم ہے، انتہائی اہم ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، دنیا بھی پاکستان سے یہی مانگ رہی ہے اور اس کے لیے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے، سب سے بڑی کاوش ہو رہی ہے کہ معیشت کو اب دستاویزی بنایا جائے، کیش معیشت کا خاتمہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے یقیناً ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے دستاویزی معیشت کی جانب ایک اور بڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھلانگ لگائی ہے، ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے ان تمام لوگوں کا گرد جو کہ لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، جن کے پاس ٹیکسیبل انکم ہے، وہ پاکستان کے بینکنگ نظام کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا ہے۔ اب ایف بی آر کو باقاعدہ طور پہ پاکستان کے تمام بینکس کے تمام بینک اکاؤنٹس تک مکمل رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ کمرشل بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کی فنانشیل ٹرانزیکشنز کی مکمل معاملات جو ہیں اب وہ ایف بی آر کو دینے کے پابند ہوں گے، اور اس طرح سے ایف بی آر کو یہ انتہائی کلیدی معاملات اور معلومات جو ہے وہ اب حاصل ہوگی۔ اس لیے اب بینکوں میں کروڑوں روپے رکھنے والے اور بھاری رقم کی لین دین کرنے والوں کا ڈیٹا ایف بی آر کی دسترس میں ہوگا، اور تمام ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایف بی آر کے سامنے ہوں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ اکاؤنٹ ہولڈرز نان فائلرز ہوئے یا انہوں نے مطلوبہ ٹیکس نہیں دیے تو انہیں بتانا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کا سرمایہ کہاں سے آیا، اور پھر نان ٹیکسیبل جو پیسے انہوں نے ٹیکس کی صورت میں بچائے ہیں اس حوالے سے کارروائی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آئندہ چل کے جس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت کو۔ کروڑوں اربوں روپے کی لین دین کرنے والے بے نامی اکاؤنٹس بھی اب قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ پاکستان کی مارکیٹوں میں، بازاروں میں آڑتی اور دوسرے لوگ جو اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں، اب ان کے جو کاروبار کیا یہ لین دین ہوگا بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے جو ہوگا وہ ایف بی آر کی دسترس میں ہوگا۔ ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی، بینکوں کی تنظیم اور کمرشل بینکوں کے چیف ایگزیکٹو کے درمیان اس سلسلے میں طویل مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ایف بی آر کو ان اکاؤنٹ ہولڈرز کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ جو یومیہ 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکلواتے ہوں یا ماہانہ 2 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کا کریڈٹ کارڈ کا بل ادا کرتے ہوں یا سیونگ اکاؤنٹ پر سالانہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ منافع کماتے ہوں، معاہدے کے تحت بینک اکاؤنٹ سے ماہانہ 10 لاکھ روپے یا اس سے زائد ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنے والوں کے افراد کا ڈیٹا بھی ایف بی آر کو دیا جائے گا، جبکہ بینک ایک ماہ میں 1 کروڑ یا اس سے زیادہ رقم ڈپازٹ کرنے والوں کو قوائد جو ہیں وہ ایف بی آر کو فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ تمام معاملات جو تھے یا تو وہ خفیہ رہتے تھے یا ایف بی آر کی دسترس سے باہر ہوتے تھے، اور اگر ایف بی آر ان تک دسترس بھی حاصل کرتی تھی تو متعلقہ اکاؤنٹ ہولڈر یا بینک عدالتوں میں چلے جاتے تھے اور ایف بی آر کے خلاف اس سلسلے میں اسٹے آرڈر لے آتے تھے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان بینک ایسوسی ایشن نے اب ایف بی آر کو اکاؤنٹ ہولڈرز کی یہ مطلوبہ معلومات فراہمی کے معاملے پر اپنے تمام زیر التوا کیسز جو ہے وہ واپس لے لیے ہیں، تمام کورٹوں سے اپنے وہ پٹیشنز یا اپنے کیسز واپس لے رہے ہیں۔ اس اقدام سے ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے افراد سے متعلق ایف بی آر کے درینہ مسائل حل ہوں گے، اور ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے یہ بہت بڑی کارروائی ہے جو کہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس پر ہم آج بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو جناب شبر زیدی۔ بہت بہت شکریہ شبر صاحب، بتائیے گا وہ کیا ہوا ہے، وہ کیا پیش رفت ہے میننگ فل جو اب ہوئی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی؟ کامران صاحب، آپ نے جو تمہید کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو بینکوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اور جو ایف بی آر کے پاس انفارمیشن ہے اس پہ بہت بڑا گیپ ہے، اور بینکوں کے بے شمار ٹرانزیکشن ایسی ہو رہی ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی، اور جو نان ڈاکومنٹڈ بٹ ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جاتی ہے، اور یہ چیز بہت عرصے سے پینڈنگ تھی۔ اور اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کامران صاحب کہ ہوا یہ تھا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ایک سیکشن ڈالا گیا تھا 165A، اور ایک ایکسپریشن ڈالی گئی تھی سیکشن 165 کے اندر۔ یہ دونوں ایکسپلینیشن جو تھیں 165A اور 165 کی جو ایکسپریشن تھی، اس کو بینکوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور سنگل جج نے فیور ایف بی آر کے فیور میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد بینکوں نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کے سامنے چیلنج کیا، اور وہ میٹر تقریباً 8 سال سے اسٹے میں تھا۔ اس کے بعد ہم نے بینکوں سے کہا کہ لٹیگیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم دونوں ایگری کریں
کہ جو میننگ فل انفارمیشن ہے وہ آپ والنٹری دے دیں اور اپنے کیس وڈرا کر لیں. تو اس پہ 27 تاریخ کو میری پاکستان بینک ایسوسیشن اور پاکستان کے تمام بڑے بینکوں کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی تھی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات سے ایگری کیا اور اس لانگ ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایگری کیا کہ جو انہوں نے کورٹ پہ کیس فائل کیے ہوئے تھے انفارمیشن نہیں دینے کے بارے میں وہ وڈرا کریں گے. اور اب یہ جو انفارمیشن جس طرح آپ نے بتائی ہے یہ ساری انفارمیشن وہ ہمیں شیئر کریں گے. اور اب وہ جو پینڈنسی تھی تقریباً 10 سال سے جو انفارمیشن ہمیں نہیں مل رہی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس اویلیبل. ذرا ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے شبر صاحب کہ میننگ فل انفارمیشن سے مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس لائیو ایکسس ہوگا تمام بینک اکاؤنٹس پہ، تمام ٹرانزیکشنز آپ دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا ہوگا یہ؟ اچھا دیکھیں، اس میں بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو ایکچولی جو پہلا جو سیکشن 165A آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ FDR کو لائیو ایکسس دیا جائے گا. لائیو ایکسس کا مطلب یہ کہ ہمارا سسٹم ان کے سسٹم سے انٹیگریٹ ہو جائے گا اور جو ٹرانزیکشن بینک میں ہوگی وہ آٹومیٹیکلی FDR کے پاس آ جائے گی. پاکستان بینک ایسوسیشن اور بینکوں کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ لائیو ایکسس کو ہم دینا ان کے قوانین کے مطابق صحیح نہیں تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ FDR کو لائیو ایکسس کے لیے رجسٹر نہیں کرنا چاہیے اور لائیو ایکسس کو ختم کر کے انفارمیشن کی شکل میں جو انفارمیشن ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں جو کریڈٹ کارڈ استعمال ہو رہے ہیں اس کی انفارمیشن کو ہمیں ماہوار دینے کے لیے تیار ہیں. لائیو ایکسس کے سلسلے میں ہم نے ان کی بات کنسیڈ کی ہے کہ ہمارے پاس ان کی لائیو ایکسس نہیں ہوگی اکاؤنٹ کی، مگر جو انفارمیشن ہمیں چاہیے ٹرانزیکشن کی وہ ہمیں وہ ماہوار بنیاد پر گویا اب آپ کو جو ہر مہینے ہر بینک ہر اکاؤنٹ کے حوالے سے جہاں پر بھی 50,000 روپے سے زیادہ کے کیش نکالا گیا ہو، 2 لاکھ روپے سے زیادہ ڈیبٹ ہوا ہو کریڈٹ کارڈ کا بل، یا سیونگ اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے سے زیادہ انٹرسٹ ایکیور ہوا ہو، یہ تمام معلومات آپ کو دی جائے گی. اس کے علاوہ اور کیا معلومات دی جائے گی آپ کو؟ نہیں، وہ جو یہی جو آپ نے 3 چیزیں بتائی ہیں اور کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن دی جائے گی. سر یہ جو آپ نے باتیں بتائی یہ دی جائے گی. پہلے یہ تقریباً 10 سال سے یہ لا موجود تھا مگر یہ لا پینڈنگ تھا بیکاز آف دا جو لٹیگیشن پینڈنگ تھی کورٹ میں. جو اب والنٹری جو میرا معاہدہ ہوا ہے بینکوں کے ساتھ اس میں انہوں نے ایگری کیا ہے کہ وہ اس کو وڈرا کریں گے اور یہ انفارمیشن والنٹری وہ ہمیں دیں گے اور اس میں کوئی لٹیگیشن نہیں ہوگی. اور ہم نے اپنی پوزیشن آن لائن ایکسس والی وڈرا کی ہے اور اب اس بنیاد کے اوپر جو وڈرا آلریڈی ہم نے لا میں چینج کر دیا تھا اور اس بنیاد کے اوپر ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ایک فیصلہ ہوا ہے جس کے تحت وہ انفارمیشن والنٹری بینک سے ہمیں مل جائے گی. اچھا، اس میں FDR کا مقصد جو ہے میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گویا جو پاکستان میں روزانہ اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں بینکوں کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیسیسریلی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہوتے ہیں، وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے اور وہ پھر جو ہے اس پہ ظاہر ہے کہ ٹیکس نہیں ملتا ہے حکومت کو اور FDR کو. تو اب آپ اس کی بےکنی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس اس سلسلے میں سافٹ ویئر ہے، آپ کے پاس اس سلسلے میں کیپیسٹی ہے؟ یہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات میں آپ کو تھوڑا ڈیٹا دے دوں. اس وقت ہمارے حساب سے تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ اکاؤنٹس ہیں جو بینکوں میں موجود ہیں پاکستان میں جو اکاؤنٹس موجود ہیں. اور جو ہماری انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں اکاؤنٹس وہ تقریباً 1 کروڑ سے کم تعداد میں. اس کا مطلب 4 کروڑ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کسی سسٹم میں بینکنگ سسٹم میں مگر ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوتی. جہاں تک آپ نے کہا ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر اس کی صلاحیت ہے، انفارمیشن بینک کی آئے گی اس کو ہم اپنے سسٹم سے چیک کر سکیں گے کہ یہ آدمی جو آدمی انفارمیشن دے رہا ہے اس کی NIC کے ساتھ ہم میچ کر کے اس میں ہم ناظرہ کی مدد بھی لیں گے اور مدد لینے کے بعد اس کو ٹائپ کریں گے کہ وہ انفارمیشن کیا ہمارے پاس اس اکاؤنٹ کی ڈیٹ ٹرانزیکشن موجود ہے یا نہیں ہے اور کیا وہ ہمارے NTN میں موجود ہے یا نہیں ہے. یہ ہم اپنی اس ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکس بیس میں بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو شبر صاحب یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس نئی صورتحال کے نتیجے میں کوئی وڈرالز تو نہیں ہوں گے یا یہ جو ٹرانزیکشنز ہوں گی یہ بینک کے جو اسپیکٹرم ہے اس سے باہر تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ کیش تو نہیں، اب یہ اکانومی فردر تو نہیں پھیل جائے گی اس کی وجہ سے؟ دیکھیں کمران صاحب، آپ کا اس بارے میں جو تجزیہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایک ضرور پرسیپشن یہی ہے کہ جب بینکوں کی انفارمیشن شیئر ہوگی تو کیش اکنامی بڑھے گی. مگر جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے آن لائن ایکسس کو کم انسسٹ نہیں کر رہے، مگر جس طرح سے اب ڈاکومنٹیشن کا لیول بڑھ رہا ہے اور ہم اپنے ٹیسٹ کے دائرے کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جا رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے
کہ وہ کیش اکنامی میں رکھیں، مگر جو آپ کی بات ہے وہ اس کو میں بالکل ٹوٹلی اس کو یہ نہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ یعنی کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور لوگ بھرپور انداز میں کاروبار بھی کریں، اور یہ بھی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ حساب سے چل رہا ہوتا ہے، چلے وہ بینکوں کے تھرو چل رہا ہے، کیش سے نہ چل رہا ہو، تو وہ فیسیلیٹیشن ہو جائے، لوگ جو ہیں ان کو پرابلم بھی نہ ہو کہ ان کی ٹرانزیکشن FBR کو رپورٹ ہو جائے، اور مسائل بھی۔ آپ نے مرض تو دیکھ لیا ہے، اب اس کا علاج جو ہے وہ کتنا کارگر ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ کامران صاحب بات یہ ہے کہ جو کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں یہ دو سیکٹر میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ریٹیل ہول سیل سیکٹر جو ہے ہمارا، وہ کافی نان ڈاکومنٹیشن، اس کی ڈاکومنٹیشن لیول اور ٹیکس کمپلائنس لیول بہت لو ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا سروس سیکٹر ہے، یہ ڈاکٹر اور حضرات جو سروسز ہاسپٹلس اور جو ہے اس میں ہماری کمپلائنس بہت کم ہے۔ تو ہم ریٹیل سیکٹر کو جب ڈاکومنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے CNIC کی ریکوائرمنٹ لا میں رکھی ہے، تو جب اس کو ڈاکومنٹ کرنے جا رہے ہیں تو جب وہ مجبور ہوگا ٹرانزیکشن کو سسٹم میں لانے کے لیے، تو آٹومیٹیکلی وہ اب کیش میں کرے یا نان کیش میں کرے، اس کے لیے بہتر ہے کہ بینک میں کرے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اب میں سمجھتا ہوں کہ کیش اکنامی کی طرف ہمیں آہستہ آہستہ جو ہم دوسری طرف سے جب آئیں گے تو کیش اکنامی کی پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کیش اکنامی کو ایک دم سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ایک سرٹن ٹائم لے گا اس کو آگے چلنے میں۔ اور شبر صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ ٹریڈرز ہیں، یہ دکان والے ہیں، یہ چھوٹے بزنس مین ہیں، یہ سارے آڑتی ہیں، ان کے ساتھ آپ ان کی بڑی ایک سٹرائک ہونے والی تھی، پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کو ریزالو کر لیں گے، اور پھر وہ سٹرائک ختم ہوئی، وہ شٹر ڈاؤن ختم ہوا، لیکن وہ پینڈنگ ہے، وہ بات چیت کہاں گئی ان ٹریڈرز کے ساتھ جو کنکلوڈ؟ نہیں، بڑی امپورٹنٹ بات، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ بات چیت بڑی منطقی انجام میں پہنچی، اور ہمارا ٹریڈر سے آپ کو پتا ہے ہڑتال ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، پبلکلی معاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام ریٹیلر ہول سیلرز جو ہیں، جو چھوٹے ریٹیلر ہول سیلرز ہیں، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے، اور اس کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کے کمیٹیاں بنا کے وہ رجسٹر کرانے کی مہم شروع کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں شروع ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک باقاعدہ مہم شروع کی جائے گی، اس میں جو ان کی کوآپریشن کے ساتھ جو ٹریڈرز کی باڈیز ہیں، دونوں 3-4 باڈیز جو ان کی ریلیونٹ باڈیز ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جتنے بھی ریٹیلرز ہول سیلرز ہیں وہ جہاں تک ممکن ہوگا وہ ہمیں رجسٹر کرائیں گے، اور یہ مہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم دسمبر کے مہینے میں شروع کر کے اور اس کو اس اینڈ سے ہم کلوز کریں گے۔ تھینک یو سو مچ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین FBR۔ بہت اہم انیشیٹو ہے FBR کا، پاکستان میں معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے جو بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے اس کا یہ بہت امپورٹنٹ کارنر سٹون ہوگا۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب ہارون اختر خان، سابق وزیر مملکت برائے ریونیو افیئرز کے حوالے سے بہت ہی ہمارے سیزنڈ پولیٹیشینز میں سے ایک ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ذیشان مرچنٹ جو ٹیکس افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہارون اختر خان صاحب۔ بتائیے گا اہمیت یہ جو نیا اب انفورسمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ تمام بینک اکاؤنٹس تک اور پھر ایک میننگ فل جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان تک پوری ایکسس FBR کو ملے، پوری معلومات FBR کے ساتھ شیئر ہو، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ کامران خان صاحب، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 2013 کے فائنینس ایکٹ میں یہ آیا تھا، اور اس کے اندر شبر زیدی صاحب نے بالکل صحیح کہا، آپ نے پریمبل میں بھی کہا کہ اس کے اندر ایک کلوز موجود تھی کہ FBR کو ڈائریکٹ ایکسیس پاکستان کے ہر اکاؤنٹ میں ہوگا، آن لائن ایکسیس، جس کے اوپر پھر کورٹ بیٹل ہوئی، اور یہ 165A سسپینڈڈ رہا 4 سال کے لیے۔ میرے خیال میں یہ زیادتی تھی، میرے خیال میں کسی ادارے کو کسی کے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں ایکسیس کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو انفارمیشن ان کو وہ شیئر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اس بیسس کے اوپر 2017-18 میں پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن ود دا سپورٹ آف اسٹیٹ بینک ہمارے پاس خود آئی، اور پھر ہم نے بیٹھ کے ایک میوچلی اگری کیا، آن لائن ایکسیس کو وڈرا کیا اور میوچلی اگری کیا، جس کی وجہ سے فائنینس ایکٹ 2018 میں تبدیلی آئی۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ جب پچھلی گورنمنٹ چلی گئی تو 1 جولائی 2018 کے بعد یہ انفارمیشن شیئر کیوں نہیں ہوئی؟
اب آ جائیں فیکٹس کے اوپر. یہ قانون موجود ہے 2018 سے, ابھی تو کوئی چینج ویسے ہی نہیں آ سکتی, کیونکہ اگر کوئی چینج اس قانون میں لانی ہے تو وہ پارلیمنٹ لائے گی. اب آ جائے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے پاکستان کے بینکوں کو یہی کہا تھا کہ OECD کی ملٹی لیٹرل کنونشن کے تحت پوری دنیا کے بینکس ہم سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, تو ہمارے اپنے ملک کے بینک کیوں نہیں انفارمیشن شیئر کر رہے؟ سو لہذا اب یہ اگر شیئرنگ شروع ہو گئی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے جیسے آن گوئنگ انفارمیشن منتھلی بیسس پہ آئے گی تو نان فائلر پہ تو فوری طور پہ ایکشن کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی فائلر نہیں ہے اور اس کی بینکنگ ٹرانزیکشنز اتنی انارمس ہیں تو اس کے اوپر نوٹس دیا جائے گا, تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فائلر ہے اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے, اور جب تک اس کا ٹیکس ریٹرن آڈٹ میں نہیں آئے گا تو وہ انفارمیشن استعمال نہیں کی جا سکتی. مگر جب آڈٹ ہو جائے گا تو وہ آڈیٹر کے پاس یہ ایک بہت اہم ڈاکیومنٹیشن ہوگی اس کا انکم پروفائل کا ایسٹیمیٹ لگانے کے لیے. اب تیسری چیز آپ نے بات کی کہ کیش اکانومی. دیکھیے, کاروباری آدمی کو پاکستان میں دنیا میں بتایا کہ جو پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو آئے گا اس کو حساب دینا پڑے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اس ڈاکیومنٹیشن کا کیش اکانومی پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا کہ وہ بڑھ جائے گی. اینڈ پیپل آر گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ ناؤ. آپ کا پروہیبیشن آف بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ آ گیا ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آ گیا ہے, انفارمیشن شیئرنگ آ گئی ہے OECD کی کامن رپورٹنگ سٹینڈرڈ سے. مگر یہ سب ابھی ہوا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ایک ساتھ کنورج کی ہیں, اس انداز سے, اس اسٹرینگتھ سے. اس سے پہلے یہ چیزیں نظر نہیں آئی تھی. ذیشان مرچنٹ صاحب بتائیے گا اس کے اثرات کیا ہوں گے, یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کتنی ایک تو ڈویبل ہیں, اور پھر اس کے اوور آل اثرات ابھی ہم کیا دیکھیں گے؟ فرسٹ ٹائم اس طرح کا یہ ایفیکٹو FBR کا جو ہے ایکسس ہو رہا ہے اس تمام معلومات تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اس کا ایک جو فال بیک ہو سکتا ہے کہ کیش اکانومی یا کیش ٹریڈنگ بہت بڑھ سکتی ہے, یہ تو اس کا فال بیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی پازیٹیو سائڈ پہ جائیں گے تو فوری انفارمیشن ان دو طبقات میں کہ جو کیش وڈرا کر رہے ہیں, جن کے پاس این ٹی این یا وہ ٹیکس رول پہ رجسٹر نہیں ہے, یا جن کے پاس پیسہ ڈپازٹ کرا رہے ہیں, اس کی انفارمیشن فوری طور پہ FBR کے پاس جانا شروع ہو جائے گی CNIC نمبر وائز. تو جب آپ CNIC نمبر وائز منتھلی ڈیٹا FBR کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو انیشلی فائلرز کا یہ ڈیٹا جنہوں نے ریٹرن فائل کیا ہوا ہے بینک وہ نہیں دیں گے, اس کا وہ ریٹرن سے چیک کر لیں گے جو فائلر ہے, لیکن ڈیٹا ویسے کنسولیڈیٹڈ جا رہا ہوگا. لیکن FBR کے پاس وہ ڈیٹا, جیسے شبر صاحب نے بھی کہا کہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب اکاؤنٹ ایسے ہیں یا 3-3.5 کروڑ کے قریب اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جو لسٹڈ نہیں ہیں اس وقت FBR کے ساتھ. وہ ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے اس وقت FBR کے پاس کہ وہ اپنے ڈیٹا بیس کو چیک کر کے اور پھر اس کی بیسس پہ نوٹسز ارسال کر سکیں گے, اور ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا سکے گی کہ جنہوں نے ٹیکس نیٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا. انکریزنگلی جو اب حالات پیدا ہو گئے ہیں جس میں کہ بینکوں میں بایو میٹرکس ہے, جس میں بے نامی ہے, جس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں اور بہت ہی اسٹرانگ ہو گئی ہے, لوگ اس قسم کی ساری جو اکانومی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ویسے ہی مجبور ہیں وہ بینک میں آئیں. اور اب یہ اگلا سٹیپ جو ہے یہ یقیناً پاکستان کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو اس کو اسٹرینگتھ تو دے گا, اس میں مضبوطی اور پھیلاؤ تو آئے گا. دیکھیں اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو FBR کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے کہ لوگ ان کے نیٹ میں آنا شروع ہوں گے. پھر جو ایک FATF والا ایک جو کنسرن ہے کہ ہمارے بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں جس کا پتہ اس وقت نہیں ہے وہ ایک سسٹم میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک ون ون سچویشن اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. جیسے آپ نے فرمایا اب تو ہر اکاؤنٹ میں بایو میٹرک کمپلسری ہے, تو اب وہ لوگ تو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, نادرا کے پاس لنک ہو چکا ہے وہ بینک اکاؤنٹ. یہ صرف اب یہ کہ بینک جب CNIC نمبر وائز انفارمیشن دے گا تو وہ اس کو کس طریقے سے اپنے پاس کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ نوٹس دیتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت بھی اموویبل پراپرٹی کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں FBR کے ریٹس اور مارکیٹ ویلیو میں ابھی بھی فرق موجود ہے, تو وہ پے آرڈرز بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ ناموں سے لیے جاتے ہیں, وہ بھی کھیل کہیں نہ کہیں اس کو بھی ایفیکٹ آئے گا. تو یہ اگر ٹرو اسپرٹ میں اپلائی ہو جاتا ہے اور اگر ٹرو اسپرٹس میں یہ
प्रॉपर इंफॉर्मेशन जमा होना शुरू हो जाती है तो मैं समझता हूं कि एफबीआर को बहुत सारे नए टैक्स पेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हारून साहब ये बात तो आप एग्री करेंगे कि क्योंकि जाहिर है कि इनिशियली इसमें तो बड़ा एक रक्स होगा, लोग जो हैं वो अफरा तफरी होगी, कोई हलचल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बचेगी, कुछ कैश की तरफ भागेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को, रेवेन्यूज़ को, इकानमी को ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ये चीज़ें जब कुछ अरसे के अंदर जब ये कंसोलिडेट होंगी, लोग इसको हजम करना शुरू करेंगे। कामरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि एज ए नेशन एंड एज ए कंट्री पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑटोमेटिक शेयरिंग के से पहले भी जब भी हमने किसी ऑडिट के दौरान या किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंकों से इंफॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने हमेशा हमें दी है। सो लिहाजा अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कामरान खान साहब, ये जितनी भी एक्ट्स आ गए हैं बेनामी ट्रांजैक्शन का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, ओईसीडी एक्सचेंज का, दिस हैज़ टू नाउ कन्वर्ज इनटू रेवेन्यू ग्रोथ। वो ग्रोथ अब नजर आनी चाहिए और जिस तेजी से ये डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, और मैं जरूर क्रेडिट देता हूं शबर जैदी साहब को भी और इस गवर्नमेंट को भी कि वो वाकई इसमें चेंज लाना चाह रहे हैं। काफी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी, हो भी रही थी, मगर इनका फोकस सही है। बट ऑल दिस नाउ शुड कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू ग्रोथ, जो मुझे अभी उतनी नजर नहीं आ रही जी। और ज़ीशान साहब बताइएगा कि आपके पास पल्स होती है मार्केट्स में, बाजारों में, एक ओवरऑल ये जो पूरा माहौल है, जिसको हम समझ लें कि एक फाइनेंशियल ईयर रख लें पिछला, जिसके बाद से ये जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान में पैराडाइम चेंज हो रहा है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की जानिब से। पल्स क्या कहती है बाजारों में, मार्केट्स में, क्या लोग कह रहे हैं, चाहे ज्वेलर्स हैं, चाहे शॉपकीपर्स हैं, चाहे रिटेलर्स हैं, चाहे आरती हैं, ये तमाम लोग जो इस कैश डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के पिलर्स थे, यहाँ क्या गपशप क्या हो रही है, पल्स क्या है? देखिए, सब बहुत परेशान है। परेशान इसलिए कि अब एफबीआर जो है आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर हाथ डाल रहा है। परेशानी क्यों है कि इनको ये रूटीन में कभी सिस्टम में थे ही नहीं। परेशानी क्यों है? क्योंकि इनको पता ही नहीं है टैक्स कल्चर क्या होता है। इन्होंने जो खाया कमाया घर ले गए और ख़त्म हो गया, ये इस तरीके से चल रहे थे। बहुत सारे लोग इसमें से ठीक भी थे, लेकिन मेजॉरिटी, जैसे रिटेलर्स का डेटा आप ही के प्रोग्राम में मैंने सुना था कि 50 लाख के करीब रिटेलर हैं और 50 लाख तो टैक्स पेयर्स ही नहीं है पाकिस्तान में। तो यानी इसका मकसद ये है कि बहुत बड़ा खला है मौजूद। तो चूंकि ये लोग यूज्ड टू नहीं थे और शायद इंफॉर्मेशन भी इस तरह से पहले अवेलेबल नहीं थी, एफबीआर इस तरीके से पहले लोगों को बता भी नहीं रहा था। अब एफबीआर ने एक जो बहुत अच्छी चीज शुरू की हुई है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि जी ये कर लें वरना इसका फॉल बैक हो सकता है। तो अभी तो परेशानी है, लेकिन जिस तरह से जैसे आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज्ड टू होते चले जाएंगे तो ये सिस्टम में आ जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि जैसे शबर साहब ने पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कहा है कि जब लोग आपके सिस्टम में आएंगे तो वो उन्हें वेलकम करेंगे, अननेसेसरी एफबीआर तंग नहीं करेगा। अगर ये श्योरिटी जैसे शबर साहब पहले भी दे चुके हैं, फिर से एक दफा दे दें, तो मैं समझता हूं कि लोग तैयार हैं अभी भी आने के लिए सिस्टम में। उनको डर यह है कि जब वो अगर सिस्टम में आएंगे तो परेशान ना हो जाए। ये डर और खौफ अगर आपने उनके जहन से निकाल दिया तो कोई वजह नहीं है कि जो टर्न अराउंड अभी आप पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि इकोनॉमी में आ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ये बहुत बेहतर हो जाएंगे और हमें बहुत बड़े टैक्स पेयर्स शामिल हो जाएंगे सिस्टम में। थैंक यू सो मच जनाब ज़ीशान मर्चेंट। जनाब हारून अख्तर खान हमारे साथ थे। इससे पहले शबर जैदी साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की जानिब ले जाने के लिए।